الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لکم علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم وکلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد تلک حدود اللہ فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون صدق اللہ العظیم۔ محترم عزیز دوست و بزرگوں، یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے اور الحمدللہ مولانا ادریس صاحب روزانہ جو ہے آپ کے یہاں درس قرآن کے نام سے مجلس لگاتے ہیں۔ قرآن کو سمجھنا ہمارے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے کہ اللہ نے ہمیں قرآن جیسی عظیم دولت عطا فرمائی، تو اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں تو وہ جاننا ہمارے اندر ایک طلب ہونی چاہیے، تڑپ ہونی چاہیے، اس کی فکر ہونی چاہیے۔ اور الحمدللہ مولانا جو ہے یہاں پر درس دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درس کو قبول فرمائے۔ یہ مولانا کا ہی حق تھا کہ وہ جو ہے تفسیر کرتے ہیں، لیکن انہوں نے مجھے جو ہے آج موقع دیا۔ حضرت مولانا کا یہ بڑکپن ہے۔ محترم عزیز دوست و بزرگوں، یہ جو آیت تلاوت کی گئی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک حکم کی طرف توجہ دلاتے ہیں، اور وہ بھی روزے کے تعلق سے حکم ہے۔ پہلے روزے میں یہ حکم تھا کہ اگر افطار ہو جائے تو افطار ہو جاوے اور افطار کے بعد پھر اگر کوئی مرد یا کوئی عورت مثلا کوئی بھی جو ہے سو جاوے، روزہ افطار کرنے کے بعد اگر کوئی سو جاوے تو پھر اس صورت کے اندر یوں سمجھا جاتا تھا کہ اب دوسرے دن کا روزہ شروع ہو گیا۔ اب جو ہے سونے کے بعد اب کھانا وغیرہ اور اسی طرح بیوی سے ملنا جو ہے جائز نہیں رہتا تھا۔ افطار کر لیا، افطار کے بعد اگر کوئی آدمی سو گیا تو اب یہ سونے سے ہی یوں سمجھا گیا کہ یہ روزہ اس کا دوسرے دن کا شروع ہو گیا۔ یہ پہلے حکم تھا۔ اب اس حکم میں بہت سارے صحابہ کرام کو جو ہے تکلیف ہوئی، پریشانی ہوتی تھی کہ ایک صحابی مزدوری کر کے اپنے گھر آئے اور بیوی سے کہا کہ کچھ افطار کے لیے، تو کہا کچھ نہیں، میں انتظام کر کے لاتی ہوں۔ تو وہ انتظام کرنے گئی، اتنے میں ان کو نیند آ گئی، اور ان کو نیند آ گئی اور یہ کہا کہ سو گئے۔ اب جیسے ہی سو گئے اب روزہ شروع ہو گیا، کیونکہ اب نیند سو گئے تو سونے کے بعد سے اب ختم مسئلہ، اب جو ہے دوبارہ تمہارے لیے کھانا جائز نہیں تھا۔ اب ایسے میں ہی دوسرے دن کا روزہ بھی شروع ہو گیا، تو دوسرے دن جو ہے دوپہر کے وقت ان کو بے ہوشی ہو گئی، تو یہ ان کو ایک تکلیف ہوئی۔ اسی طرح دوسرے بہت سارے صحابہ کرام سے یہ بھی ہوا کہ رات کو اپنی بیویوں سے جو ہے مل لیا کرتے تھے، سو جاتے تھے، سو جانے کے بعد جو ہے اپنی بیویوں سے رات کو جو ہے مل لیا کرتے تھے، تو اس صورت میں بھی جو ہے یہ پریشانی ہوتی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسانی کا حکم عطا فرما دیا اور کہا کہ اس معاملے میں اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ تم جو ہے خیانت کرتے ہو اپنی ذاتوں سے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ کو قبول کیا اور تم سے درگزر کیا۔ اب سے جو حکم ہے وہ حکم نہیں رہا۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا احل لکم لیلۃ الصیام، اللہ تعالیٰ نے حلال کر دیا تمہارے لیے روزے کی راتوں میں الرفث الی نسائکم، اپنی عورتوں سے بے حجاب ہونا اللہ تعالیٰ نے حلال کر دیا۔
اب رات میں آدمی سوے نہ سوے، افطار سے لے کر صبح صادق کے درمیان کھانا پینا اور اسی طرح بیوی سے ملنا سب کچھ جائز ہو گیا۔ اگر سویا نہیں سویا اس کی کوئی قید باقی نہیں رہی۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اور وہ تمہاری جو ہے تمہارا پہناوا ہے، یعنی تمہارا لباس ہے، اور تم ان کے لباس ہو۔ یعنی اب تم، ایک ترجمہ حضرت مفتی سعید صاحب نور اللہ مرقدہ نے کیا کہ جس طرح تم اپنے لباس میں لپٹ کر سوتے ہو، آدمی اپنے لباس میں جس طرح لپٹ کر سوتا ہے، اس طرح وہ بھی تمہارے لیے اب جو ہے لباس کی طرح ہے، یعنی اب تم بھی جو ہے ان سے لپٹ کر سو جاؤ، اب اس میں تمہارے لیے کوئی حرج نہیں۔ اور اسی طرح یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد اور عورت کو، میاں اور بیوی کو، دونوں کو آپس میں ایک دوسرے کے لیے لباس قرار دیا کہ وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس ہو۔ اس میں بہت سارے نقطے جو ہے علماء کرام نے، مفسرین کرام نے بیان فرمائے کہ لباس جو ہوتا ہے وہ انسان کے لیے ایک تو اس کے عیوب کو چھپاتا ہے، کہ انسان کے اندر عیب ہے تو ان سارے عیبوں کو چھپانے والا ہوتا ہے، اور ایک لباس کا دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو ٹھنڈی، گرمی، سردی وغیرہ سے جو ہے بچاتا ہے، تو آنے والی تکلیفوں سے بھی بچاتا ہے، اور اندر کی جو بیماریاں، اندر کی جو پریشانیاں، ان ساری چیزوں سے جو ہے لباس چھپاتا ہے۔ تو میاں اور بیوی کو جو ہے آپس میں ایک دوسرے کو لباس کہہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جس طرح ایک لباس ہوتا ہے، اور لباس کے لیے انسان کا بدن بے لباس ہوتا ہے، لباس کے سامنے انسان کا بدن، لباس اور انسان کے بدن کے درمیان میں کوئی آڑ نہیں ہوتی، تو اسی طرح میاں اور بیوی کے درمیان میں بھی کسی قسم کی آڑ نہیں ہوتی، سارے راز وہاں پر جو ہے فاش ہوا کرتے ہیں۔ وہاں پر جو ہے جس طرح لباس کے سامنے انسان جو ہے پورا برہنہ ہے، اسی طرح میاں اور بیوی کے درمیان میں بھی سارے راز، دنیا کے بہت سارے راز کوئی نہیں جانتا، وہ میاں بیوی کے درمیان میں وہ سارے راز کھلے ہوئے تھے۔ وہاں پر عیب کی باتیں بھی ہوتی ہیں، وہاں پر خوبیوں کی باتیں بھی ہوتی ہے، ساری چیزیں جو ہے کھلی ہوتی ہے۔ اب ایسے میں جس طرح لباس عیب کو چھپاتا ہے، عورت کو چاہیے کہ وہ مرد کے عیب کو جو ہے چھپاوے، اور اسی طرح مرد کو چاہیے کہ وہ جو ہے عورت کے عیب کو چھپاوے، اس کو ظاہر نہ کرے۔ اور اسی طرح لباس جب ہے تو انسان کو فائدہ پہنچاتا ہے، تو مرد عورت کے لیے جو ہے اس کی حفاظت کا سامان بنے، اس کی حفاظت کا ذریعہ بنے، عورت بھی اسی طرح مرد کے لیے جو ہے حفاظت کا اور اسی طرح اس کے لیے سہولت کا جو ہے سامان بنے۔ یہ جو ہے بہت سارے لطیفے بہت سارے علماء کرام نے، مفسرین کرام نے جو ہے بیان فرمائے۔ اگر یہ صفت ہوگی، یہ دونوں کے درمیان میں یہ سوچ ہوگی، تو انشاءاللہ اس کی برکتیں جو ہے انسان اپنے اندر دیکھے گا۔ اور یہ خاص طور پر جب نیا نیا رشتہ ہوتا ہے، اسی وقت جو ہے ان چیزوں کی رعایت بہت زیادہ رکھنی ضروری ہوتی ہے۔ اس وقت ایک دوسرے کے راز کو فاش کرنا، ایک دوسرے کی باتوں کو گھر کے اوپر جا کر کہنا، یہ بہت عام ہوتا ہے۔ پھر ایسی صورت کے اندر پھر وہ جو ہے بہت سی مرتبہ اگر وہ زیادہ ہو جاتا ہے تو وہ رشتہ جو ہے ٹوٹ جاتا ہے، اور جو سمجھدار عورت ہوتی ہے یا سمجھدار مرد ہوتا ہے تو وہ ان ساری چیزوں کو جو ہے بیان نہیں کرتا۔ تو یہ تو خود کی اندر کی بات ہوتی۔ اگر کوئی مرد کسی اور اپنی عورت کا اگر عیب لوگوں کے سامنے یا کسی کے بھی سامنے بیان کرتا ہے تو یوں سمجھ لو وہ خود کی بے عزتی کرتا ہے، وہ خود کی ہی بے عزتی ہے۔ جب اسی کی عورت ہے، جب اسی کی بیوی ہے، اور وہ دوسروں کے سامنے اگر اس کے عیوب بیان کرتا ہے تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ وہ خود کی اپنی بے عزتی جو ہے آدمی کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ کو علم ہے کہ تم جو ہے اپنی ذاتوں سے جو ہے خیانت کرو گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر عورتوں یعنی مردوں کی طرف سے رات کو بیویوں سے ملنا یہ پہلے گناہ تھا، ناجائز تھا،
اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر خیانت کے لفظ سے تعبیر کیا کہ تم اپنی ذاتوں سے یہ کام کر کے جو ہے خیانت کرتے ہو۔ گویا انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو جسم دیا ہے وہ امانت ہے، اور اس کی امانت کا حق یہ ہے کہ اس کو اللہ کے حکم کے اوپر چلاوے اور اللہ کی نافرمانی سے جو ہے انسان بچاوے۔ اب یہ امانت اللہ کے حکم کے اوپر چلے گا، یہ امانت کو چلائے گا تو سمجھ لو کہ وہ صحیح طور پر اس کو ادا کر رہا ہے، لیکن اگر اس کے اندر خیانت کر رہا، گناہ کر رہا ہے تو سمجھ لو وہ اس امانت کے اندر خیانت کر رہا ہے۔ تو یہاں پر اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ تعبیر استعمال کی کہ تم اپنی ذاتوں کے ساتھ جو ہے خیانت کرتے ہو۔ گناہ کو جو ہے خیانت کے لفظ سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے تعبیر کیا۔ فتاب علیکم، تو اللہ تعالیٰ نے تمہاری اس گناہ کو جو پہلے ہو چکے، کسی نے اگر کھا لیا یا کسی نے بیوی سے جو ہے سونے کے بعد مل لیا تو اللہ تعالیٰ نے اس توبہ کو قبول کر لیا۔ وعفا عنکم، اور تم سے درگزر کر دیا۔ فالآن باشروہن، اب تم جو ہے اپنی بیویوں سے ملو۔ اب جو ہے افطار کے بعد جو ہے دوبارہ سو کر بھی اگر کوئی آدمی ملنا چاہے رات کے اندر، روزے کی راتوں میں یعنی رمضان کی راتوں میں، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اور یہ ملنا، فالآن باشروہن، تم ملو، وابتغوا ما كتب اللہ لکم، اور یہ ملنا ایک نیت کے ساتھ ہو، اور وہ نیت کہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مقدر کر رکھا ہے، یعنی جو اولاد تمہارے لیے اس ملنے کے اوپر مقدر کر رکھی ہے اس کی تلاش کرو۔ یعنی ملنا خواہشات نفسانی کے تحت نہ ہو، بلکہ اس کے ذریعے سے انسان کی نیت جو ہے وہ یہ ہو کہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ مجھے اولاد نصیب کریں گے، اس نیت کے ساتھ جو ہے بیویوں سے ملا۔ اسی لیے جو ہے وہ ساری چیزیں کہ جس کے ذریعے سے جو ہے انسان اولاد سے بچتا ہے، وہ علماء کرام نے جو ہے ناجائز کیا کہ وہ ساری چیزیں ناجائز ہیں۔ کسی مصلحت، کسی شرعی عذر کے تحت اگر کوئی آدمی اولاد سے بچتا ہے تو یہ اس کے لیے جائز ہے۔ باقی اگر شرعی عذر نہیں ہے، اور وہ شرعی عذر کون سا ہے، وہ تو ہر ایک آدمی کو اپنی زندگی کے اندر اگر کوئی مسئلہ پیش آئے گا، کوئی حالت پیش آئے گی تو وہ علماء سے پوچھے گا، تب جا کے اس کا حل نکلے گا کہ بھائی میرے لیے یہ عذر ہے، یہ پریشانی ہے کہ میرا بچہ ہے کہ میرے بچے کو دودھ پیتا ہے، اب وہ دودھ پیتا ہے، اس کو دودھ پینے کے اندر پریشانی ہوتی ہے وغیرہ اس قسم کی اگر کوئی شرعی عذر ہے تو اس صورت کے اندر آدمی جو ہے وہ حیلے حوالے اولاد سے بچنے کے جو کرتا ہے وہ کر سکتا ہے۔ باقی اگر کوئی مصلحت نہ ہو شرعی وغیرہ تو اللہ تعالیٰ نے نکاح کو رکھا ہی اس لیے ہے تاکہ اس کے ذریعے سے جو ہے نسل بڑھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے یہ امید کی کہ زیادہ سے زیادہ میری امت ہو تاکہ کل قیامت کے دن دوسری امتوں کے اوپر جو ہے میں فخر کروں۔ اور آج حالات کے اعتبار سے بھی یہ ساری چیزیں دنیا کے اندر لوگوں نے ایسا ذہن بنا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے جگہ قرآن مجید میں فرمایا لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، کہ تم اپنی اولاد کو فقر و فاقہ کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ آدمی قتل تو نہیں کرتا، لیکن وجہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو بیان کی ہے اسی وجہ کے تحت، یعنی فقر و فاقہ کا خوف، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ اولاد سے بچتا ہے۔ قتل اگرچہ نہیں کرتا لیکن جو ہے وہ اولاد سے کیا کرتا ہے، بچتا ہے، شروع ہی سے اولاد نہ ہونے کی تدبیریں اسکیمیں جو ہے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں نحن نرزقہم وإیاکم، کہ ہم ان کو رزق دیتے ہیں اور تم کو دیتے ہیں۔ تو علماء وہاں پر بھی فرماتے ہیں کہ پہلے ہم ان کو رزق یعنی اولاد کو رزق دیتے ہیں، پھر تمہیں دیتے ہیں، یعنی اولاد کی برکت سے تم جو ہے کھاتے ہو۔ تو اولاد آتی ہے تو اپنا رزق لے کر آتی ہے، اور بہت سی مرتبہ اولاد انسان کے لیے جو ہے مالداری کا اور وسعت کا جو ہے ذریعہ بن جاتی ہے۔ تو اولاد کا آنا کہاں سے کھلائیں گے پلائیں گے وہ اللہ کی ذمہ داری ہے، وہ بندے کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ سارے انتظام، دنیا کم تھی تب بھی روزی جو ہے روزانہ دن بدن جو ہے دنیا کے اندر پبلک بڑھتی ہے، اور زمین تو جتنی ہے اتنی ہی ہے، اس کے باوجود بھی زمین سے غلہ وغیرہ اناج ساری چیزیں معمول کے مطابق جو ہے اگتی ہے۔ آج تک کہیں ایسا نہیں ہوا کہ جو ہے پہلے کم دنیا تھی تو غلہ بہت بڑھ گیا تھا،
اور سب پھینکنے میں گیا، اور آج دنیا بہت زیادہ بڑھ گئی ہے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ بھائی جو ہے غلہ کم پڑ رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے نظام کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے نظام کے تحت جو ہے جاری کی ہے۔ تو یہ ملنا وغیرہ ایک نیت کے ساتھ ہو کہ جو اللہ نے تمہارے لیے مقدر کی ہے، اس نیت کے ساتھ تمہارا ملنا ہو۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، اور تم کھاؤ پیو یہاں تک کہ سفید دھاری جو ہے کالی دھاری سے جو ہے بالکل واضح ہو جاوے۔ یعنی یہ کھانا پینا کہاں تک؟ روزہ رکھا، اور اب روزہ رکھنے کے بعد یہ روزہ چھوڑ دیا، افطار کر دیا، تو افطار کرنے کے بعد یہ تمہارے لیے کھانا اس وقت تک جائز ہے جب تک آسمان کے اندر جو ہے بالکل سفیدی یعنی کالی رات جو ہے وہ پوری طرح جو ہے ختم ہو جاوے اور سفیدی بالکل ظاہر ہو جاوے، یعنی صبح صادق ہو جاوے، وہاں پر تمہارے لیے جو ہے کھانا پینا جو ہے جائز ہے۔ ثم اتم الصیام الی اللیل، پھر جو ہے اس کے اندر جو ہے صبح صادق سے پہلے کچھ دیر پہلے آدمی کو کھانے پینے سے رک جانا چاہیے۔ آج کل کے اندر بھی، آج کے زمانے میں بھی گھڑی گھنٹے وغیرہ وقت سارا طے ہے، لیکن اس سے پہلے بھی ہمیں 2-3 منٹ پہلے احتیاط سے جو ہے اپنے کھانے پینے کو جو ہے بند کر لینا چاہیے، تاکہ ہمارے روزے وغیرہ کے اندر جو ہے کسی قسم کا شک شبہ جو ہے نہ رہے۔ ثم اتم الصیام الی اللیل، پھر تم جو ہے روزے کو رات تک جو ہے پورا کرو۔ پھر تمہارا دن کو روزہ شروع ہوگا تو پھر رات کو جیسے ہی رات داخل ہوگی، یعنی جیسے ہی غروب ہوگا تو غروب سے تم جو ہے وہاں تک اپنے روزے کو جو ہے لے جاؤ۔ پھر جیسے ہی غروب ہوتا ہے تو افطار کر لو، اور افطار کے اندر جو ہے 2 منٹ 3 منٹ جو ہے تاخیر کر لو، تاکہ جو ہے تمہارا روزہ بالکل ضائع نہ جاوے، کیونکہ 1 منٹ 1 گھڑی بھی جو ہے انسان اگر افطار کر لے گا دن میں تو اس کا روزہ جو ہے ضائع ہو جائے گا۔ اس لیے جو ہے جب بھی افطار کرو تو اس میں دیری کرو تاکہ روزہ اپنے معمول کے مطابق پورا ہو۔ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور تم اپنی بیویوں سے نہ ملو اس حال میں کہ تم مسجدوں میں جو ہے اعتکاف میں ہو۔ کھانا پینا وغیرہ کا جو حکم ہے وہ تو جیسے عام لوگوں کے لیے حکم ہے، وہی حکم جو ہے اعتکاف میں بیٹھنے والوں کے لیے ہے، لیکن اعتکاف میں بیٹھنے والوں کے لیے ایک دوسرا حکم یہ بھی ہے کہ وہ اپنی بیویوں سے جو ہے ملنا، یہاں پر ملنے سے مراد جو ہے پوری طرح ملنا نہیں ہے، بلکہ بیویوں سے جو ہے بوس و کنار کرنا، یہ بھی جو ہے اعتکاف کرنے والوں کے لیے جائز نہیں۔ آج کے زمانے میں ہمارے لیے یہ چیز سمجھنا تھوڑا دشوار اس لیے ہو رہا ہے کہ یہاں پر تو ہم مسجد کے اندر ہی ٹھہرے رہتے ہیں، یہاں سے باہر ہی نہیں نکلتے۔ پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ مسجدیں ہوتی تھی اور جماعت کھانے ہوتے تھے، باقی پیشاب پاخانہ وغیرہ کی ضرورتیں مسجدوں میں نہیں ہوتی تھی، گھروں کے اندر ہوتی تھی۔ تو لوگ جو ہے اعتکاف میں بیٹھتے بھی تھے تو اپنی ضرورت کے لیے جو ہے کہاں پر جاتے تھے؟ اپنے گھروں کے اندر جاتے تھے، اور گھروں سے وہ ضرورت سے فارغ ہو کر کیا کرتے تھے؟ آتے تھے۔ اب کھانا پینا بھی جو ہے جائز ہو گیا، تو کہیں دوسرے لوگوں کے لیے رات کو اپنی بیویوں سے ملنا جائز ہے۔ اسی طرح یہ اعتکاف والے بھی نہ سمجھے کہ ہمارے لیے بھی جو ہے بیویوں سے ملنا وغیرہ جو ہے جائز ہے، یعنی پوری طرح ملنا بھی نہیں، بوس و کنار کرنا وغیرہ بھی جو ہے وہ اعتکاف کرنے والوں کے لیے جو ہے جائز نہیں ہے۔ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور تم جو ہے نہ ملو اپنی بیویوں سے اس حال میں کہ تم اعتکاف کرنے والے ہو مسجدوں کے اندر، یعنی یہ اعتکاف جو ہوگا وہ مسجدوں میں ہوگا، یعنی جہاں پر 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کی جاتی ہے وہاں پر اعتکاف ہوگا۔ اور اعتکاف جو ہے جس بستی میں مسجد ہے اس بستی کے والوں پر جو ہے حق ہے، یہ فرض، یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے کہ یہ ساری بستی والوں کے اوپر جو ہے ذمہ داری ہے کہ وہاں بستی کے اندر جو ہے لوگ اعتکاف کے اندر بیٹھے۔ اگر کوئی ایک آدمی بھی اعتکاف میں نہ بیٹھے تو پوری بستی جو ہے گنہگار ہوتی ہے۔ تو جن مسجدوں میں 5 وقت کی نماز ہوتی ہے ان مسجدوں میں جو ہے اعتکاف، باقی جہاں عبادت خانے ہوتے ہیں وہاں پر جو ہے اعتکاف وہاں پر نہیں ہوتا، وہاں کے لیے اس کی مشروعیت نہیں ہے۔
اور اعتکاف چونکہ الحمدللہ ہمارے یہاں اعتکاف کا یہ پہلا دن بھی ہے اور اعتکاف والا عشرہ بھی شروع ہو چکا ہے، تو اعتکاف کا مقصد یہ ہے کہ اعتکاف کے ذریعے سے بندہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان آخری عشرے کو جو عطا فرمایا اور اس میں خاص طور پر لیلۃ القدر عطا فرمائی، تو اس کی تلاش کے اندر جو ہے بیٹھے، راتوں کو عبادتوں کے اندر جو ہے گزارے۔ اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے تو جو ہے ساری یوں تو 21 23 والی راتیں، لیکن یہ زیادہ طور پر، لیکن اعتکاف والے تو چونکہ علماء کرام کے اقوال بہت زیادہ مختلف ہیں، اس لیے جو ہے یہ تو تمام راتیں جاگے، اور یہ تمام راتیں جب جاگیں گے تو انشاءاللہ ان کو بھی ثواب ملے گا، اور یہ اپنے لیے اور اپنی بستی کے لیے اور پوری امت کے لیے جو ہے یہ اعتکاف میں بیٹھنے والے دعا مانگے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے جو ہے مہمان ہیں، اور یہ اپنی بغیر طبی ضرورت کے جو ہے مسجد سے باہر نہ نکلے، جو ان کی طبی ضرورت ہے پیشاب پاخانہ وغیرہ انہی کے لیے جو ہے باہر نکلیں گے، باقی اور ضرورتوں کے لیے جو ہے وہ باہر نہ نکلے۔ تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہے، باؤنڈریاں ہے، فلا تقربوها، اس کے قریب بھی نہ ہو، یعنی کرنا تو دور، اس لیے جو ہے کہ جو کوئی بھی عمل ہوتا ہے، جو چیز مثلا جو ہے زنا حرام ہے، لیکن زنا سے پہلے دیکھنا، نظر کرنا، تو چونکہ وہ نظر آدمی کو زنا کی طرف لے جاوے گی، اس لیے نظر کو بھی شریعت مطہرہ نے جو ہے حرام کر دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں، ان حدوں سے جو ہے تم قریب بھی نہ ہو، یعنی اس کے جو اسباب ہیں ان اسباب کے پاس بھی مت جاؤ۔ کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی آیتوں کو کھول کھول کر لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں، لعلہم یتقون، تاکہ لوگ جو ہے متقی، اللہ سے ڈرنے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کو قرآن مجید کے اندر بالکل واضح اور کھول کھول کر ساری چیزوں کو جو ہے بیان فرمایا ہے، تاکہ لوگ اللہ تعالیٰ کے حکم کو سمجھے اور اللہ تعالیٰ سے جو ہے ڈرنے والے بنے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناجائز مال کھانے کے بارے میں جو ہے بیان فرمایا ہے، وہ انشاءاللہ جو ہے مولانا آپ کے سامنے آئندہ تفصیل سے جو ہے کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے عمل کے توفیق نصیب فرمائے۔ جماعت آئی ہے پیدا، اور اسی طرح ہماری جماعت جارود سے آئی ہے۔